الكمال والجمال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذکرہ روح لأنفسنا. شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گور بار میں حبیب درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ادارہ سیاحت مستقیم پاکستان کی طرف سے ملک بھر میں یوم عقیدہ توحید منایا جا رہا ہے. ویسے تو مومن کا ہر لمحہ ہی عقیدہ توحید کے لیے ہے. بطور خاص اس کی تشریحات کو اجاگر کرنے کے لیے آج اس دن کا اہتمام کیا گیا جس کا اعلان تیسری عقیدہ توحید سیمینار میں کیا گیا تھا. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں نور توحید ہر طرف مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرما اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حقوق توحید بچا لانے کی توفیق عطا فرما. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر و شرک سے بھرے ہوئے ماحول میں جب توحید کی اذان دی صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کا کورس کروایا تو وہ اتنا مؤثر انداز میں تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جو لوگ آئے جنہیں تابعین کہا جاتا ہے صحابہ نے وہی رنگ ان کو بھی چڑھایا اور وہی سوج توحید ان کی طرف بھی منتقل کیا کہ جس کے نتیجہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبر بھی سچی ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا صرف ایک صحابی کی وجہ سے اللہ پورے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. یہ بخاری شریف میں ہے. پھر ایک دور آئے گا صحابی کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا لیکن صحابی کا صحابی یعنی تابعی زندہ ہوگا
اور اس ایک تابی کی وجہ سے اللہ سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ اسے پتہ چلا کہ صحابہ نے جو کچھ وصول کیا وہ آگے صحیح منتقل کیا، اور پھر ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ تابی بھی موجود نہیں ہوگا، تابی کا کوئی دیکھنے والا موجود ہوگا جس کو طبع تابی کہا جاتا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ بہت مؤثر تھا کہ جس کی اثرات ہو آگے منتقل ہوئے، اور چلتے چلتے آج وہ عقیدہ توحید اس وقت بھی 1 ارب اور تقریباً 60 کروڑ انسانوں کا اس وقت بھی موجود ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں رب ذوالجلال کی توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں معیار الوہیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہر فتنے کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے، صرف وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ جس نے جس جہت کا جرم کیا اس جہت کی گرفت ضروری ہے۔ جو رب کے سوا کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے، اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے حرام کا ارتکاب کیا اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر سجدہ تعظیمی کوئی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے، سجدہ عبادت کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بات معاشرے میں پھیلانی ازحد لازم ہے کہ قبور پر حاضری کا جو شرع شریف میں طریقہ ہے اس کے مطابق انسان قبر سے دور کھڑا ہو کر فاتحہ شریف پڑھے۔ قبور کو مرکز برکات جاننا اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ جاننا، شریعت مطہرہ میں اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ اس لحاظ سے قبروں مزارات کی توہین کی تحریک اور وہاں لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی تحریک، اور قبور کے مقابلے میں قبور کے لحاظ سے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی تحریک بھی وہ قرآنی تعلیمات سے متصادم تحریک ہے۔ اس واسطے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کو، جو مومن کی قبر ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ کہا ہے۔ اس واسطے جنت کے باغات یقیناً وہاں جا کر پھر جنت کی راحت ملتی ہے اور جنت کا حضور میسر آتا، اور جنتی ہی کے جنت کے باغ میں جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر قبول کے لحاظ سے دشمنی پر جو ایک پورا فرقہ استوار کیا گیا ہے، ان کی سوچ نصوص سے متصادم سوچ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمتیں دینے کے لیے قبور والوں کے پاس، جو آپ کے اصحاب میں سے تھے، ان کے پاس گئے، اور یہی طریقہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے پہنچایا۔ اس سلسلہ میں یہ ابن شبہ کی جو تاریخ مدینہ المنورہ ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت سی احادیث لکھی ہیں۔ ابن شبہ کا وصال 262 ہجری میں ہے، تو اتنے پرانے مصنف ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کتاب کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، بینما نحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اتا آتن، ایک آنے والا آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام علی و جعفر و عقیل قد ماتت، کہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل
رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا وصال ہو گیا. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ. تو آنے والے نے کہا حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموا بنا الی امی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا چلو میری امی کے پاس چلو. حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی امی کہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کا کردار تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امی کی طرف چلو. صحابہ کہتے ہیں فقمنا، ہم کھڑے ہو گئے. وکأن علی عروس من معه الطیر، ادب کے ساتھ جیسے سروں پہ پرندہ ہو ایسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. فلما انتهينا الى الباب، جب ہم دروازے تک پہنچے جہاں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا، نازع قمیصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری، جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ اتاری. اور فقال، ارشاد فرمایا اذا غسلتموها فاشعروها اياه. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر بھائیوں سے کہا کہ جب تم حضرت فاطمہ بنت اسد کو یعنی غسل دینے والی عورتیں غسل دے کے فارغ ہو جائیں تو یہ قمیص ان کو کفن سے پہلے پہنا دینا. فاشعروها اياه تحت اکفانها. عربی زبان میں کپڑے کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شعار، دوسرے کو کہا جاتا ہے بسار. شعار وہ کپڑا ہوتا ہے جو براہ راست بدن کے ساتھ مس ہوتا ہے، اور بسار وہ ہوتا ہے جو اوپر دوسرا کپڑا پہنا جائے یا تیسرا پہنا جائے. تو فرمایا کہ ان کے بدن کے ساتھ کفن کی چادریں بعد میں مس ہو، میری قمیص پہلے مس ہو. یہ قمیص میں جو انہیں دے رہا ہوں یہ قمیص انہیں پہنانا، دیگر کفن کی چادریں پہنائی جائیں. یعنی جو خواتین غسل دینے والی تھی ان کے لیے یہ حکم ان رجال کو آپ نے ارشاد فرما دیا. فلما خرجوا بها، جب ان کی چارپائی لے کے وہاں سے نکلے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين يحمل ومرتين يتقدم ومرتين يتأخر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین طریقوں سے ساتھ تھے. کبھی تو چارپائی کو کندھا دیتے تھے، کبھی چارپائی کے آگے چلتے تھے، کبھی چارپائی کے پیچھے چلتے تھے. تو یہاں یہ جس حدیث کا جتنا حصہ بیان ہوا اس میں بھی یہ بات جہاں تک واضح ہوئی، انسانی پیکر سے روح نکل جائے اس کا اور بت کا فرق ہوتا. اب بت کے لیے تبرک پیش کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن فوت شدہ ایک خاتون کے لیے سرکار نے اپنی قمیص پیش کی ہے. اور آگے جا کے ایک سوال ہوگا تو اس کے جواب میں کہ اس قمیص کا انہیں فائدہ ہوگا. برکت دینے کے لیے آپ نے اپنی قمیص دی اور ساتھ پھر رسول ہو کے اس عظیم خاتون کی چارپائی کو کندھا بھی دیا. تو پتہ چلا کہ بت کا معاملہ اور ہے. حامل صنم جو ہے بت کو اٹھانے والا، اس سے تو شریعت ناراض ہے، لیکن ایک انسانی پیکر اور بالخصوص یہاں جن کا ذکر ہے ان کی چارپائی کو تو رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کندھا دے رہے اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیات کو، مومنات کو، مومنین کو بتوں کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے. اور جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے گئے، صحابہ کہتا تھا انتہینا الی القبر، ہم قبر کے پاس پہنچے. لیکن درمیان میں جو جنازہ پڑھا گیا اس کا ذکر نہیں ہے، وہ چونکہ تفصیلی مسئلہ تھا. اب تدفین کے لیے جس وقت چارپائی قبر کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف فرما ہوئے. اب
ابھی حضرت فاطمہ بنت اسد ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا، چارپائی سائڈ پہ رکھی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لحد میں داخل ہوئے، اور صرف داخل ہی نہیں ہوئے، فتما آکا داخل ہو کے لیٹ گئے، اور لیٹنا اس کے لیے لفظ ہوتا ابتجا، اور یہاں فتما آکا، تما آکا کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر اپنا بدن اچھی طرح ملا، قبر کی دیواروں کے ساتھ، یعنی نیچے جو مٹی ہے اس سے اپنا بدن اچھی طرح لگایا تاکہ زیادہ سے زیادہ مٹی کو میرے بدن کی نسبت حاصل ہو جائے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لیٹے اس لحد کے اندر، ثم خرجا، پھر باہر تشریف لے آئے اور پھر فرمایا ادخلوها بسم اللہ، اب رب کا نام لے کے ان کو دفن کرو، قبر میں داخل کر دو، وعلا بسم اللہ، اللہ کے نام پر۔ جس وقت تدفین ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گرد قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے فاطمہ بنت اسد سے گفتگو کی، یعنی جو فوت ہونے والی خاتون ہے قبر کے باہر کھڑے ہو کر جب مٹی ڈالی گئی تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کی، گفتگو کرتے ہوئے فرمایا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے۔ مرد کے لیے وہ چونکہ کاف ضمیر اس میں فتح ہوتا ہے، مرد کو کہنا ہو تو کہا جاتا ہے جزاک اللہ، عورت کو کہنا ہو تو کہا جاتا ہے جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے۔ اب یہ خطاب کی ضمیر ہے تجھے، وہ قبر میں ہے اور وصال ہو چکا ہے، اب تدفین بھی ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور خطاب سے گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ام و ربیبہ خیرا فنعم الام ونعم الربیبہ کنت لی، فرمایا تمہیں رب جزا دے، تم امی ہونے کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی ہو اور تم پرورش کرنے کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی تھی۔ دو لفظ بولے، ام کے لحاظ سے اور ربیبہ کے لحاظ سے، اور اس میں نعمہ کے لفظ بول کے پھر فرمایا کنت لی، جو تمہارے اپنے حقیقی بچے ان کے لحاظ سے تو تھے ہی، تمہارا معاملہ خیر والا اور پیار والا، کنت لی میرے لحاظ سے جو تمہارے اندر مہربانی تھی اور میرے بچپن کے وقت جو تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں اس کے لحاظ سے بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ اب دو بار خطاب کیا، خطاب کا صیغہ بولا کنتے یہ بھی اور جزا کے یہ بھی، خطاب کا صیغہ ہے، مخاطب کرتے ہوئے ان کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ صحابہ سن رہے ہیں کہ وصال ہو چکا ہے خاتون کا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے خطاب کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اسے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نواز رہے ہیں، اور احسان بڑا ہے، تمیز بھی دی ہے، قبر میں لیٹے بھی ہیں، اور لیٹنے کے بعد باہر کھڑے ہو کے تدفین کے بعد ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ جس وقت یہ معاملات سارے مکمل ہو گئے، اب ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو ہر بات کی وجہ پوچھتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے لیکن حکمت پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اگلی امت کو بتانا تو اگر انہوں نے سوال کیا اور ہم نے نہ پوچھا ہوا ہوگا تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد صلحت شیئین، یہ باہر والی دعا جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم دیکھتے رہے، لیکن اندر کے لحاظ سے جو دو باتیں ہیں، لقد صلحت شیئین، لقد صلحت شیئین، آپ نے یہاں پر دو فعل کیے ہیں، ہٹ کے وہ نماز جنازہ کے علاوہ بھی دو کام کیے ہیں۔ ما رئینا کا صلحت مثلہما قط، ہم نے پہلے کبھی آپ کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا تھا، اور اس موقع پر آپ نے دو کام کیے ہیں۔ قال ما ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دو کام کون سے ہیں، دو کام کون سے ہیں، یہ سوال کیا۔
تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہم نے درخواست کی بے نزعی کا قبول صافہ، ایک تو آپ نے اپنی قمیص اتاری اور وہ کہا کہ تم پہناؤ ان کو، اور آپ کے کہنے پر قمیص پہنائی گئی۔ تو آپ نے یہ کام جو کیا اس کا سبب کیا کہ اپنی قمیص ان کے لیے دی کہ انہیں یہ پہناؤ۔ اب جس بدن سے روح نکل چکی ہے، یعنی یہ ہمارے لحاظ سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس بدن سے روح نکل چکی ہے اس کے اوپر قمیص پہنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور دوسرے لفظ میں آج جو بے لگام لوگ ہیں ان کے لحاظ سے، جن کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی نفع نہیں دے سکتی، تو قمیص کا نفع کیا ہوگا؟ بے جان دھاگے ہیں، انہیں کسی بدن کے اوپر رکھ دیا جائے اور بدن سے روح بھی نکل چکی ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آج کے لحاظ سے اس سوال کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان لفظ اتنے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو قمیص اتار کر دی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اور آج ہمارے مسائل کے لحاظ سے جن لوگوں نے اپنے پورے دین کی بنیاد قبروں کی دشمنی پہ رکھی ہوئی ہے اور مردوں کے ساتھ فوج شدگان کے ساتھ بغض پر اپنے دین کو استعمال کیا ہے اور انہیں بت کہہ کر امت کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو صفہ پہ بیٹھ کے توحید پڑھائی ہے ان کے سامنے یہ کام کیا ہے، مدینہ شریف میں اپنی قمیص اتاری ہے، حالانکہ صحابہ کو کہا ہوا عزستان فاستعن باللہ، مدد جب بھی مانگنی ہے رب سے مانگنی ہے، عزستان فاستعن باللہ، مدد جب بھی مانگنی ہے رب سے مانگنی ہے۔ اور اب وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص پہنا رہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مسئلہ تماقوں کا فی اللحد، یہ جو لحد میں آپ داخل ہوئے اور داخل ہی نہیں ہوئے پھر لیٹ بھی گئے اور لیٹے نہیں تماقع بھی کیا، اچھی طرح اپنا بدن مٹی سے لگایا تاکہ مٹی زیادہ سے زیادہ بدن کے ساتھ زیادہ مٹی مس ہو جائے، یہ بھی نیا کام ہم نے دیکھا۔ تو اس کا سبب کیا؟ وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے، تنقید نہیں کرنا چاہتے، حکمت پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعد والوں سے جب ہم حدیث بیان کریں گے تو وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا تھا، یہ حکمت ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ معاملات سارے موجود ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر توحید کا نمبردار کون ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑھ کر توحید خالص بیان کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے توحید خالص بیان کی ہے اور اس توحید خالص میں یہ بیان کیا ہے کہ بعد از وصال بدن جو ہے اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، اس کو بت مت سمجھنا، بت کو نہ کوئی راحت دیتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ اس کی راحت ملتی ہے، لیکن مومن کا بدن جس سے روح نکل گئی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہے، اس کو راحت کی ضرورت ہے اور اس کو راحت پہنچانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہوا تھا عزستان فاستعن باللہ، جب مدد مانگو جب بھی مانگو رب سے مانگو، تو واضح کر دیا کہ میرا یہ اس انداز میں ان کو مدد دینا یہ رب کی مدد کے برخلاف نہیں ہے، یہ میری پہلی تقریر کے خلاف میرا عمل نہیں ہے جو میں نے کام کیا، یہ اس وقت بھی میں توحید خالصی سے اب میں بتا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال ہی حقیقی طور پر مؤثر ہے، رب نہ چاہے تو میرے بدن سے برکت میرے جبے میں کیسے جاتی، میری قمیص میں کیسے جاتی اور قمیص سے اس فوت شدہ خاتون کے بدن پر اس کے اثرات کیسے ہوتے اور انہیں اس قمیص کے فائدے کا ادراک کیسے ہوتا، اور میں یہ سب کچھ رب نے چاہا ہے تو ہو رہا ہے، لہذا یہ اللہ سے استعانت کے منافی نہیں ہے، رب ہی کی مدد ہے جو میں اس ذریعے سے بھی ان کو پہنچا رہا ہوں۔ اب دو سوال جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کر دیے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے جواب دیا، فرمایا اما قمیصی فاردت ان لا تمسها النار ابدا، اما قمیصی، ترا جہاں تک میرے قمیص پہنانے کا تعلق ہے
کہ میں نے ان کو اپنی قمیص پہنائی ہے، تو کس لیے کہ ان کے بدن کے قریب کبھی بھی آگ نہ جا سکے۔ فَأَرَدْتُ أَلَّا تَمَسَّهَا النَّارُ أَبَدًا إِنشَاءَ اللَّهُ، فرمایا میں نے قمیص اس لیے پہنائی، انشاءاللہ تو برکت کے لیے کہا، لیکن آبادہ کہہ کے واضح کر دیا، کبھی بھی ان کے بدن کو آگ نہیں جائے گی، ان کے بدن تک آگ نہیں جائے گی، ان کے بدن تک آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو آگ سے بچانے کے لیے، اگرچہ ان کا اپنا عمل بھی بہت زیادہ، اپنا کردار بھی بہت زیادہ، جس نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم بچپن میں سرکار کی خدمت کی ہو تو کردار تو اپنا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جو ان کو قمیص پہنائی، فَأَرَدْتُ تو میں نے ارادہ کیا، اللہ تَمَسَّهَا النَّارُ أَبَدًا، کہ کبھی بھی ان کو آگ چھو ہی نہ سکے، میں نے قمیص پہنا دی ہے۔ اب بتاؤ، آج کے جعلی توحید پرست کا اسے بھی ناخالص توحید کہیں گے کہ جو سرکار صحابہ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، یہی تو توحید خالص ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص پہنائی ہے اور فرمایا اللہ کے اذن سے مشکل کشا بن جائے گی، اللہ کی اذن سے قمیص میری حاجت روا بن جائے گی، یہ قمیص اس بدن کے قریب آگ کو نہیں آنے دے گی، یہ قمیص اس بدن کو کسی طرح بے چینی نہیں پہنچنے دے گی۔ میں نے قمیص کیوں پہنائی؟ اس واسطے پہنائی کہ تاکہ میرے بدن کا فیض پانے والا کپڑا، میرے بدن سے تبرک لینے والا کپڑا قبر میں میری امی کو تبرک پہنچاتا رہے، جن کو امی کہا، امی با امی بادل امی، امی عربی زبان میں امی میری امی، جنہیں کہا اس خدمت کی پیش نظر جو انہوں نے کی تھی، فرمایا میں نے ان کو اپنا یہ جبہ اپنی قمیص پہنا دی ہے۔ ارد تو میں نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا کہ بائی چانس ہو گیا ہے یا معذلہ غلطی لگ گئی ہے یا ارادہ نہیں تھا غیر ارادی کام ہو گیا ہے، فرمایا نہیں میں نے سب کچھ ارادے سے کیا ہے، میں نے سوچ کے کیا ہے، میں نے وحی کی روشنی میں کیا ہے، میں نے آپ کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں توحید کے منافی نہیں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ قبر میں فوت ہو کے جانے والے کی حیثیت اور ہے اور بت کی حیثیت اور ہے۔ تو بتوں کا خیر خواہ بھی بتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر قبر والوں کا خیر خواہ وہ تو رب کا رسول بھی خیر خواہی کر رہا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب یہ دیا، اما قمیصی، جہاں تک میری قمیص کا تعلق ہے، فَأَرَدْتُ أَلَّا تَمَسَّهَا النَّارُ أَبَدًا انشاءاللہ، تاکہ آگ قریب نہ جائے۔ اب سرکار کی دعا میں بھی بڑا فائدہ اور دعا مانگی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ تو توحید کا بھی سکھانا تھا۔ اگر دعا فرما دیتے صرف کہ اے اللہ ان کے قریب آگ نہ جائے، تو رب ان کی روزانہ ہزاروں قبول کرتا ہے، یہ بھی قبول ہوتی یقیناً، اور پھر بعد میں فرمائی بھی ہے دعا، لیکن یہاں پر بطور خاص اس جگہ یہ واضح کیا کہ یہ کچھ صحابہ کی جماعت ہے، یہ سنے گی تو ہزاروں تک پہنچے گی، ہزاروں سے لاکھوں تک، لاکھوں سے کروڑوں تک، اور بالواسطہ چلتے چلتے جنت البقیع کی اس بات کا تذکرہ ایک دن مسجد رضا مجتبیٰ کے ممبر پہ بھی ہو جائے گا۔ یہ حدیث شریف اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر موجود ہے، اور یہاں پر پہلے سوال کا بھی جواب دیا۔ دوسرا سوال، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگی، وَأَمَّا تَمَعُكِي فِي اللَّحَدِ، جو میں لحد میں جا کر لیتا ہوں۔ لحد ہمارے علاقے میں جو ریتلی زمین وہاں پر بنتی ہے، عمومی طور پر سیدھی قبر ہوتی ہے جس کو شق کہا جاتا ہے، تو لحد قبر سیدھی بنا کے پھر سائڈ سے قبلے کی جانب کھود کے تھوڑی سی جگہ بنائی جاتی ہے، وہ لحد ہے، اس کے اندر سرکار لیٹے، سیدھی قبر میں داخل ہو کے پھر لحد کے اندر لیٹے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ مٹی قیامت تک کتنی متبرک ہو گئی، ان کا تو جہاں تلوہ لگ جائے
وہ زمین بھی آسمان سے اونچی ہو جاتی ہے، فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل۔ جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے، وہ خاک جہاں پہ نقشے پا لگے اس کو اتنی عظمت مل جائے، اور یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اس قبر کے اندر، اور پھر سرا کیا ایوسع اللہ علیہا قبرہا، کہ رب ان پر ان کی قبر کو کھلا فرما دے۔ تو دونوں کام مشکل کشائی والے، دونوں کام حاجت روائی والے۔ قمیص بھی پہنائی ہے اس لیے کہ ان کے بدن کو راحت پہنچتی رہے، اور پھر لیٹا بھی فرمایا اس لیے ہوں تاکہ قبر کھلی ہو جائے، اللہ وسعت دے دے، قبر فراغ ہو جائے۔ اب بت کے لیے معاذ اللہ سہولتیں طلب کرنا، یہ عام انسان کے لحاظ سے بھی اس کے اندر کتنی قباحتیں ہیں۔ بت کا ادب، بت کا احترام، بت کے لیے سہولت عقل والا سوچ ہی نہیں سکے گا، وہ ہے ہی بیٹھا۔ مگر بندہ مومن جو ہے، سرکار یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس کو کھلی قبر کی ضرورت ہے، ان کے لیے کھلی قبر چاہیے، اور کھلی قبر سے پھر راحت ہوگی، آسائش ہوگی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید جنت البقیع میں کھڑے ہو کے سمجھائی تھی، اور جو توحید قبر میں لیٹ کے پڑھائی تھی، اور جو توحید اپنی قمیص عطا کر کے فرمائی تھی، اور جس توحید پر امت کو چھوڑا ہے، وہ توحید ہے جو آج بھی اہل سنت کے سینے میں موجود ہے۔ ان باتوں پر شرک کا فتویٰ لگانا، ان کو شرک کہنا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شریعت پر عدم اعتماد ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا پڑھا کے واضح کر دیا، اب بت پرستی والے معاملے ختم ہوئے۔ وہی صورتحال جو پہلے بت کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو لگتا تھا کہ ہم بت کے سامنے ہیں، انہوں نے پڑھا دیا ہمارے سامنے چارپائی ہے، تم نے کھڑے ہونا ہے، اور اب تمہیں کوئی اس چارپائی کا پجاری نہیں کہے گا، کیونکہ میں نے تمہیں توحید سکھا دی ہے۔ بتوں کے سامنے اور کھڑے ہوتے ہیں، فوت شدہ انسان کے سامنے اور کھڑے ہوتے ہیں، بت کے ساتھ رابطہ اور لوگوں کا ہے، فوت شدہ مومن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مگر ہر بندے کو پتا ہے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جو سامنے لیٹا ہے یہ پرستش کے لائق نہیں، یہ دعا کا مستحق ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو واضح کیا اور وضاحت کر دی، اور ان امور میں امتیاز پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ بت پرستی کا خاتمہ ہوا، حق پرستی کا دورہ ہوا، اور قیامت تک کے لیے توحید کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ چیزیں واضح کر دی، بت اور قبر کے فرق کو جدا کر دیا، اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر تھی ان کو بھی واضح کر دیا۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیم کسی زندہ کے لیے بھی جائز نہیں، کسی فوت شدہ کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں جائز رہا تو پتہ چلا شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو پھر کبھی بھی جائز نہ ہوتا، حرام ہے اس امت میں، پہلے جائز تھا اس امت میں حرام ہے، اگر کسی نے کیا تو حرام کام کیا، اور حرام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا، عورت نکاح سے نہیں نکلی، بندہ واجب القتل نہیں ہوا، حرام کا اس نے ارتکاب کیا، اور اس کا مواخذہ ہونا چاہیے کہ وہ حرام سے باز رہے۔ اس بنیاد پر ان امور کی وضاحت ضروری ہے، یعنی قبروں کے گرد جو جہال جا کے دمالے ڈالے، طواف کریں، سجدے کریں، وہ حرام کاری میں مصروف، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی شریعت ان جو وہ بتائیں اس کو شریعت تو وہ ہماری شریعت نہیں ہے، ہم ملنگوں کے دین کے دعوے دار نہیں ہیں، نہ ذمہ دار ہیں، نہ محافظ ہیں، نہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جو جرم ہے اس کے مطابق انہیں سزا بھی ملنی چاہیے، اور ان لوگوں کو ہانک کے ڈنڈوں کے ساتھ دور کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری تحریک کا حصہ ہے۔ لیکن اس کو شرک کہنا یہ بھی دین سے غداری ہے کہ جس وقت شرک کہا جائے گا تو پھر پہلی امتوں کو جو مسلمان تھے انہیں مشرک کہنا پڑے گا، اس واسطے کہ جو شرک ہے وہ ہر دور میں شرک ہے، جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے۔ رب نے کسی زمانے میں بھی اپنے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت جو ہے یہ آج شرک ہے اور اس وقت جائز تھا،
تو پھر شرک تو کبھی بھی جائز نہیں رہا. اس بات سے آج بھی کہنا پڑے گا کہ یہ کام حرام ہے, شرک نہیں ہے. اور شرک کا علیحدہ اس کا حکم ہے, حرام کا علیحدہ حکم ہے. حرام کوئی معمولی غلطی نہیں, بہت بڑی غلطی ہے. حرام سے آگے غلطی کیا ہوگی؟ مگر حرام سے بندہ مرتد نہیں ہوتا, شرک سے مرتد ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر بیلنس کی ضرورت ہے, اور یہی دھاندلی کر رہا ہے دونوں طبقہ, رافضی خارجی طبقہ اور اہل سنت کو ایک بدنام کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں, اور دوسرے وہی پیش کر کے اپنی چوری چھپانے کے لیے جو فراڈ کیا ہوا تھا امت کے لیے, اس کو چھپانے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے. تو یہ ہے درمیان کا راستہ جس کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اس مسلک پر ہے جو مسلک ہمارے نبی علیہ السلام نے صفہ والوں کو عطا فرمایا تھا. اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر سے جائز حد تک جو قبر کے ساتھ پیار ہے, محبت ہے, اس کے شریعت میں تقاضے بھی ہیں, اور اس سے جو اس دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں اسلام سے باہر, ان کے لیے رغبت بھی ہے. ایک بڑا عجیب اور عظیم معاملہ تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ظالم آقا سزا دے رہا تھا, اور سزا توحید پہ دے رہا تھا, انہوں نے چونکہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اور احد کی اذانیں دیتے تھے, تو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے حضرت برقہ گزرے اور مالک سزا دے رہا تھا. تو حضرت برقہ بن نوفل وہاں پہ کھڑے ہو گئے. یہ ابن اسیر کی النہا فی غریب الحدیث, اس کے اندر ان کا وصال 606 ہجری میں ہے. اس کے علاوہ سیرت ابن اسحاق میں بھی ہے, فتح الباری شرح بخاری میں بھی ہے, عمدۃ القاری میں بھی ہے, بہت سے مقامات پر یہ بات موجود ہے. مر علیہ ورقہ وہو یعذب, حضرت بلال کے پاس سے برقہ بن نوفل گزرے تو انہیں عذاب دیا جا رہا تھا, سزا دی جا رہی تھی, اور وہ حق پرست لیٹ کے آج کر بھی توحید کی اذانیں دے رہے تھے, اور اس انداز میں کہ وہ احد احد کہہ رہے تھے. جب احد احد کی صدائیں حضرت برقہ نے سنی تو انہوں نے بھی اس کے پاس ہمدردی یکجہتی کے اظہار کے لیے کھڑے ہو کے احد احد کہا. اور یہ ابن عساکر کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 440 پر ہے. یقول احد احد فیقول ورقہ احد احد. حضرت بلال کو پتھروں کے نیچے لٹا کے سزا دی جا رہی تھی توحید پر, وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد, تو ورقہ بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے احد احد. یہ حضرت برقہ بن نوفل جن کے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر حضرت خدیجہ گئی تھی جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا. اور برقہ وہ عظیم انسان ہے, مستدرک للحاکم کے اندر صحیحین کی شرط پر یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تسبوا ورقہ, ورقہ کو گالی مت دینا. کیوں؟ فرمایا فإنه كان له جنة او جنتان. فرماؤ ورقہ صرف سنگل جنتی نہیں, ڈبل جنتی ہے. رب نے ان کو ایک یا دو جنتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. یہ غیب کی خبر تھی. ورقہ بن نوفل دنیا سے جا چکے تھے, سرکار نے فرمایا ان کو گالی مت دینا. اور یہ بھی عمدۃ القاری جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 109 پر حدیث موجود ہے جو مستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے, جس میں حضرت ورقہ کے ایمان کا ذکر ہے. بلکہ میں نے جنت میں ایک جوان کو دیکھا, اگرچہ وہ تو بوڑھے ہو کے پہنچ ہوئے تھے مگر جنت میں سارے جوان ہوں گے. اور جنت میں نے ایک جوان کو دیکھا. کس کو؟ ورقہ کو. علیہ ثیاب حریر, ریشم کا لباس. جنت میں نے ان کو دیکھا. کیوں جنت میں دیکھا؟ فرماتے ہیں لأنہ اول من آمن بی وصدقنی. یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی, جو مجھ پہ ایمان لے آیا اور سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی. میں نے ان کو جنت میں دیکھا. رب نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے.
اور پھر دوسرے مقام پر حدیث شریف ہے، فرمایا رأیتہ علیہ قلۃ خضرا، میں نے دیکھا تو سبز رنگ کا جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، یرکلوا فی الجنۃ، جنت میں ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ حضرت برقہ، ان کی ایمانی حیثیت میں نے پہلے بیان کر دی تاکہ جو ان کا قول ہے اس کو پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس پہلے توحید پرست کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا تو ان کے عقیدہ توحید کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں موجود تھی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، وہ احد احد کہہ رہے تھے اور حضرت برقہ بھی احد احد کہہ رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے جو ہے بڑھاپے میں چھڑا سکتے نہیں تو اپنی حمایت کا اظہار بھی کیا، دھمکی بھی دی اور اہل سنت کے مسلک کا اس پہلے دن ہی اعلان کیا کہ ہوتا کیا ہے۔ فرمانے لگے ان سے جو النہایہ کے اندر تفصیل میں موجود ہے، کہتے ہیں واللہ لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا، خدا کی قسم اے مکہ کے مشرکو، اگر تم نے برقہ، اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا، اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو کیا ہوگا؟ پر یاد رکھنا میں حضرت بلال کو حنان بناؤں گا۔ تم نے اگر قتل کیا تو اب قتل کا رد عمل کیا ہے میری طرف سے؟ فرمایا میں ان کو حنان بنا لوں گا، لأتخذنہ حنانا، میں ان کو حنان بنا لوں گا۔ یاد رکھنا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تم قتل کر کے دیکھو، تم شہید کرو گے میں انہیں حنان بناؤں گا اور تم منہ چھپاتے پھرتے رہو گے، تمہیں ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو میں ان کو حنان بنا لوں گا۔ اب حنان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کتاب حدیث کے ان مشکل لفظوں کی تشریح کی کتاب ہے کہ حضرت برقہ جو کہہ رہے تھے میں حنان بناؤں گا تو حنان ہوتا کیا؟ تو انہوں نے کہا الحنان الرحمت والعطف والحنان الرزق والبرکت، کہ حنان کا ایک معنی ہوتا رحمت، دوسرا ہے مہربانی، تیسرا ہے دھمکی تھی۔ یہ حضرت برقہ کس لہجے میں دھمکی دے رہے تھے؟ ان کا کیا بگڑے گا اگر یہ ان کو حنان بنا لیں گے؟ تو حنان ہوتا کیا ہے؟ تو ابن الاسیر نے کہا ارادہ، دھمکی یہ تھی لأجعلن قبرہ موضع حنان، اگر تم نے ان کو شہید کیا تو میں ان کی قبر پہ جا کے رحمتوں کی دعائیں مانگ کے برکتیں لے کے ان کی قبر کو سلام کر کے تمہارا دل دکھاتا رہوں گا۔ لأجعلن قبرہ، اس شہید کی قبر کو میں بناؤں گا کیا؟ موضع حنان، اے مظنہ تم من رحمت اللہ، میں بتاؤں گا لوگوں جس نے رب کی رحمت لینی ہو بلال کی قبر پہ آ جاؤ۔ تم جس رب کی دشمنی میں ان کو شہید کرو گے ان کی قبر بھی تمہارے اوپر سواری کرے گی، ان کی قبر بھی تمہارے اوپر راج کرے گی، ان کی قبر بھی تمہارے نظریے پہ تھوڑے چلائے گی۔ لأجعلن قبرہ حنانا، میں ان کی قبر کو جائے برکت سمجھوں گا اور جائے برکت کے طور پر اس کا اعلان کروں گا، اللہ کی رحمت فأتمسح بہ متبرکا، میں برکت لینے کے لیے اس کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اتمسح بہ متبرکا، میں تمسح کروں گا اس قبر کے ساتھ آ کے ہاتھ لگاؤں گا برکت لینے کے لیے۔ اور پھر کما یتمسح بقبور الصالحین، جیسے صالحین کی قبروں سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ وہ زمانہ جب حضرت بلال احد احد کہہ کے تبلیغ کر رہے توحید کی اور برقہ بھی احد احد کہہ کے توحید خالص بیان کر رہے ہیں کہ اے بلال میں تمہارا ساتھی ہوں، تم احد احد کہتے ہو میں بھی احد احد کہتا ہوں، اور کیا کروں گا اے مشرکین مکہ اگر تم نے توحید پر شہید کر دیا اس کو تو میں ان کی قبر کو ہاتھ لگا کے چوم کے بتاؤں گا کہ توحید کا مزار توحید پرست کا مزار ہے، توحید پرست کی قبر ہے۔ اب آج جو کام
उस उमैया बदबख्त को ललकारते हुए हजरत बरका धमकी के तौर पर कह रहे थे कि तू मुशरिक है और तू तौहीद परस्त को सजा दे रहा है। अगर तूने अपने शिर्क से मजबूर होकर यह काम किया तो मैं तौहीद के हाथों मजबूर होकर यह काम करूंगा। वो जो कब्र की बरकत का ऐलान हजरत बरका, जिनके बारे में सरकार ने डबल जन्नत का ऐलान किया है, वो हजरत बरका कह रहे थे कि हजरत बिलाल को अगर तुमने शहीद किया, मैं इनकी कब्र के साथ वो रबत रखूंगा जो सालिहीन की कब्र के साथ, सालिहीन की कब्र के साथ जो राब्ता रखा जाता है, मैं कब्र को जाए रहमत समझूंगा, मैं कब्र को जाए बरकत समझूंगा। मैं ये कब्र जो तौहीद परस्त की कब्र है, तौहीद पर कायम रहने की वजह से शहीद हो जाने का जो उसका मकाम है, मैं इससे बरकत हासिल करके मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि जो रब के नाम पर शहीद हो जाता है तौहीद की अज़ानें पढ़ता पढ़ता, उसकी कब्र भी लोगों को तौहीद का फैज़ देती रहती है। तो अबू जाल को, उमैया को बगले बजानी चाहिए थी अगर आज के लोगों का नजरिया सच्चा होता कि बरका तूने तो फिर हमारे वाले ही काम करना है, जो हम शिरक कर रहे हैं ये तूने भी करना। नहीं, हजरत बरका के इन जुमलों का उस वक्त के शिरक के माहौल पर ताज़ियाने की तरह असर हो रहा था और फरमाने लगे फयरजिउ ज़ालिका आरन अलैकुम वसुब्बा इंदन्नास। फरमाया जब मैं कब्र पे आऊंगा और दुनिया आके बैठेगी बिलाल की कब्र पर कि शहीद अकीदा तौहीद है, तो फिर क्या होगा? फरमाया हमारा हाजिरी देना भी तुम्हारे लिए आर बन जाएगा, हमारा वहां जाना भी तुम्हें कोसेगा, ये हमारा कब्र पे हाजिरी देना भी तुम्हारे लिए गाली बन जाएगा। इससे तुम्हारी शिरक की जड़ें कांपेगी, इससे तुम्हारे अकीदे की चीजें निकलेगी। मैं और दूसरे लोग हम हज़रत बिलाल की कब्र पे हाजिरी दिया करेंगे, यहाँ कब्र पर दुआएं मांगा करेंगे, बरकत हासिल करेंगे और बरकत के हुसूल के लिए हम यहाँ पर आया करेंगे। तो ये कहा फयरजिउ ज़ालिका आरन अलैकुम, ये काम हमारा तुम्हारे लिए आर बन जाएगा। तुम्हारे लिए हजरत बिलाल शहीद हो के भी तुम्हारे लिए खतरा रहेंगे, ये तुम्हारे लिए आर बन जाएगा। वह सुब्बा इंदन्नास, और लोगों के लिहाज से ये तुम्हारे लिए गाली बन जाएगी कि जो कब्र पे आएगा माहौल कहेगा देखो मुशरिक मक्का के जालिम कितने थे, कि ये बिलाल तो इतने अजीम है कि मरने के बाद भी लोग इनको सलाम करते हैं, और जालिमों ने इन पर जुल्म कितना किया। तो हजरत बरका कहने लगे ये तुम्हारे लिए आर बन जाएगा, गाली बन जाएगी। इससे पता चला कि ये पहले दिन जो अकीदा तौहीद की अज़ानें दी जा रही थी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद कहने में जो उनके क्लास फेलो थे, वो हजरत बरका उस वक्त जो ऐलान तौहीद कर रहे थे वही तौहीद आज भी मौजूद है कि जिसकी बेस पे अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाना, इससे अगर ज़रब लगती है तो काफिरों को लगती है कि देखो तौहीद वाले अजीम कितने हैं, दुनिया से चले जाए तो कब्रें भी जिंदा रहती हैं, कब्रों पे भी हाजिरी होती है। उधर जो अबू रिगाल की कब्र का मैंने बताया था, उनको पत्थर लगते हैं अबू रिगाल की कब्र को, जो कि अबू दाऊद शरीफ में उसका जिक्र मौजूद है, जिसके साथ वो सोने की शाख दफन थी। लेकिन ये अल्लाह के बलियों के लिए रहमत के फूल बरसते हैं, लोग जाते हैं, हाजिरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं, और इन दुआओं की वजह से गैर मुस्लिमों तक ये पैगाम जाता है कि इस्लाम में मोमिन की वैल्यू कितनी है, जब तक जिंदा हो फिर भी बड़ी वैल्यू है, फौत हो जाए तो फिर भी उनकी कब्रें भी जिंदा रहती हैं, वहां भी लोग जाते हैं, और शरीयत के दायरे में रहकर वहां ये जाना, ये भी गैर मुस्लिमों के सामने एक तौहीद परस्तों के अज़ान तौहीद का हिस्सा है। इस वास्ते हजरत बरका उन दिनों के अंदर ये ऐलान कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, मैं हनान बनाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि जो तौहीद के लिए जिसकी जान निकलती है उसकी कब्र के जर्रों को भी अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। वो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की रौज़ा पाक पे इकबाल गया तो इकबाल ने कहा इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो ज़ेरे फलक है मतला अनवार है ज़मीन मगर सितारे यहां से तुलू होते हैं, क्योंकि इस मुजद्दिद अल-फ़सानी ने ग्वालियर के किले में बंद होकर भी तौहीद की अज़ान दी थी। ये वो मुजद्दिद है जिन्होंने अकबर को नाकों चने चबवाए, ये वो मुजद्दिद है जिन्होंने जहांगीर की उस वो जो दीन इलाही की तहरीक थी, हिंदू और मुसलमान मजहब को मिलाकर मिक्स करके दीन को खत्म करने की जो तहरीक थी, उसका मुकाबला मुजद्दिद ने किया था।
اور آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں دفن ہے اس مٹی سے بھی توحید کی اذانیں نظر آتی ہیں. اس بنیاد پر یہ توحید خالص جو اس وقت سے بیان کی جا رہی تھی اس کا انداز آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں یہ ذکر ہے اتمسح بھی متبرکہ، اتمسح بھی متبرکہ، میں تبرک کے حصول کے لیے قبر کو ہاتھ بھی لگاؤں گا، ہاتھ لگاؤں گا تبرک کے حصول کے لیے. کیسے؟ کما یتمسح بقبور الصالحین الذین قتلوا فی سبیل اللہ من الامم الماضیہ، جیسے گزشتہ امتوں میں جو رب کے راستے پہ شہید ہو گئے تھے ان کی قبروں سے جیسے برکت حاصل کی جاتی ہے، میں بلال کی قبر سے بھی ہاتھ لگا کے برکت حاصل کروں گا. یہ تمسح کا ذکر ہے. لیکن اس سلسلہ میں کیونکہ عام لوگوں کو حدود کا پتہ نہیں ہوتا تو احتیاط ہے جو ہمارے فتویٰ میں ہے. الحضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ میں سے ہم نے جو ہزاروں کی تعداد میں وہ ہینڈ بل اپنا جو مزارات پر حاضری کا طریقہ لکھا ہے اس میں وہ فتویٰ بھی لکھا ہے کہ کوئی قبر کے قریب نہ جائے، دور کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، قریب نہ جائے. یہ احتیاط ہے. یعنی ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہم نے پھر بھی احتیاط کے پیش نظر کہ کوئی پتہ نہیں کوئی سر نہ جھکا بیٹھے، کوئی قریب مزید نہ جھک جائے، تو نفس جواز تو ہے لیکن پھر بھی جو حال اور عام عوام جو ہے ان کے لحاظ سے اعلی حضرت نے بھی فتویٰ میں کہا کہ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو اور پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں کہ کس قدر جائز ہے کس قدر ناجائز ہے. آگے جائیں نہ تاکہ وہ جو شرک اور حرام سے نیچے کی خلاف ورزی ہے وہ بھی نہ ہونے پائے. احتیاط اس انداز میں بھی ہے. لیکن جواز کے لحاظ سے تو برکہ بھی بولنے لگے، کہنے لگے میں تمہاری قبر کو، میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے ہاتھ چوم دوں گا. تمسح بھی متبرکہ، میں تبرک کے حصول کے لیے ہاتھ لگاؤں گا تاکہ اس بلال کے شہید کرنے والوں کو پتہ چلے کہ بلال سے دنیا پیار کتنا کرتی ہے. اس سے بھی ان کی تحریک کو فائدہ ہوگا، ان کی تحریک توحید کے اثرات ظاہر ہوں گے. میں بلال کی قبر پہ بھی جا گیا تو بت پرستی کا جو ہے ضرب بت پرستی کو لگے گی، بت پرستی سے لوگ نفرت کریں گے. بلال کی تحریک کا فائدہ ہوگا، بلال کی تحریک کو لوگ سلام کریں گے. اس بنیاد پر یہ جو شروع سے دین کی ادائیں چلی ہیں اسی پر ہم قائم ہیں اور آج بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بت اور ہے اور قبر اور ہے، ان دونوں کو مکس کرنا یہ اسلام سے تصادم کرنا ہے. کتنی احادیث ہیں کہ جس میں مومن جس سے روح نکل گئی اس کی عظمت ظاہر ہے، اس کا ادب ہے، قبر کا احترام ہے. قبر کی مٹی میں تو مومن کا خمیر تیار ہوتا ہے تو وہ مٹی قبر کی اس کے خمیر میں مکس کی جاتی ہے، وہ عام جگہ نہیں ہوتی. اس بنیاد پر اس فرق کو ہائی لائٹ کر کے جو مسئلہ توحید میں دھاندلی کر رہے ہیں ان کے مواخذہ کی بھی ضرورت ہے. یہاں چونکہ آج عقیدہ توحید کا دن منایا جا رہا ہے، اس چیز میں چند ضروری باتیں اور بھی ہیں جو ہمارے ماحول کے اندر مکس ہو چکی ہیں اور لوگ اندھا دھند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے ایمانیات میں بھی فرق پڑتا ہے، معمولات میں بھی فرق پڑتا ہے. اب یہ ہماری تحریک ہے کہ جدھر سے بھی کوئی زیادتی کرے گا اور جیسی بھی کوئی غلطی ہوگی اس کو غلط بھی کہنا ہے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے. اس سلسلہ میں مختلف احادیث ہیں اور ان کا خلاصہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 کے اندر ایک سوال کے جواب میں اس وقت اختصار جو ہے اس کے پیش نظر تمہارے سامنے رکھتا ہوں. صفحہ نمبر 155 پر اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر تقدیر کا بھلا یا برا دریافت کرنا کیسا ہے؟ کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر کہ میرا ہاتھ دیکھو میری قسمت کیا ہے، یہ فیشن بنا ہوا ہے. کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر تقدیر کا بھلا یا برا دریافت کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ ہمارے امام سے سوال کیا گیا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اس کی 4 قسمیں ہیں.
اب یہ ہے فقیہ کا کام کہ جتنا جتنا جرم ہے اتنا اتنا اس کا حکم بیان کرے. تو فتویٰ میں اعلی حضرت کا مختصر سا فتویٰ ہے، یہ 155 صفحے پر الجواب کے نیچے اس سوال کا جواب بھی لکھا ہوا ہے. 5-6 لائنوں میں کوزے میں دریا بند کر دیا. اور مجموعی طور پر میں نے انالیسس کیا تو اس میں 4 بنی. ایک ہے جو کسی جوگی کے سامنے جا کے ہاتھ کرتا ہے، کسی عامل کے سامنے جا کے ہاتھ کرتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بتائے گا سچ بتائے گا. بطور اعتقاد کوئی چیز گم ہو گئی ہے، ایسے معاملات بن گئے ہیں. ہم نے اپنا پہلا وہ فہم دین کا سبق کو جادو کی مذمت، اس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے یہ ناسور ہیں جن کے خلاف جہاد لازم ہے. رواج بن گیا ہے، لوگ قسمتیں اپنی پوچھتے پھر رہے ہیں ان جاہلوں سے جنہوں نے کبھی غسل ہی نہ کیا ہو، نماز کا ہی پتہ نہ ہو. تو جو شخص سوال کر رہا ہے اعتقاد کی بنیاد پر کہ عقیدہ اس کا کہ یہ جو بتائے گا سچ بتائے گا، یہ ایک ہے. دوسرا کون ہے کہ وہ عقیدہ اس کا نہیں کہ یہ سچ بتائے گا، لیکن میلان ہے، رغبت ہے. اگرچہ دل سے تسلیم نہیں کرتا کہ یہ سچ بتاتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو صحیح ہوگا. میلان ہے، تھوڑا بہت رغبت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. یہ دوسرا طریقہ ہے سوال کرنے کا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے مذاق اڑانے کے لیے، کہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، سامنے ہاتھ کیا جائے، بتاؤ یہ کیا ہے، میری قسمت کیا ہے، اور اس سے ان کا استہزاء کیا جائے. اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم فراڈیے ہو، تم جاہل ہو. کسی میں اگر اتنی طاقت ہو تو وہ ہاتھ ان کے سامنے کر کے اپنی روحانیت سے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، ان کو عاجز بنانا چاہتا ہے کہ یہ سب تمہارا فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ 4 ہے سبب کسی سے جا کر یہ کام کرنے کے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں کا حکم بیان کیا. فرماتے ہیں کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، مطلب کیا؟ یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، اگر کسی نے ایسے کیا تو فرمایا تو کفر خالص ہے. پھر کفر خالص ہے، کفر خالص ہے. یعنی یہ ایک ہوتا ہے کافر ہونا، وہ علیحدہ، کفر کا صدور ہونا علیحدہ، مشرک ہونا علیحدہ. اگر کسی کا اعتقاد ہے تو یہ معمولی جرم نہیں اس کا. اگر اعتقاد کے طور پر یہ سمجھتا ہے کیا یہ جو بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا ہے فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ایسا کیا، سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ نازل ہوا اس نے اس کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا. اب یہ کفر کا صدور ہوا اور کتنا بڑا جرم ہوا. تو ماحول سے اس امور کی دیکھنی لازم ہے. آج توہم پرستی ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، عورتیں، بچے، مرد، میلے لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، اور ان جاہلوں سے اپنی قسمت پوچھتے پھر رہے ہیں. نہ علم ہے، نہ معرفت ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے. اگر اس عقیدے پر جا کے پوچھا کہ جو کہیں گے حق ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کفر خالص ہے. چونکہ حدیث شریف میں موجود ہے فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف جامع ترمذی کتاب الطہارت میں موجود ہے کہ جس نے اس عقیدے کی بیس پر کسی نجومی، جوگی اور کسی کے سامنے جا کر یہ کہا، کاہن کے سامنے ہاتھ رکھا کہ میری قسمت دیکھو، کہ یقین ہے عقیدہ جو کہے گا حق کہے گا، تو اعلیٰ کہتے ہیں یہ تو کفر کا صدور ہوا. دوسرے نمبر پر اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو، اعتقاد نہیں اس بات پر، یقین بھی نہیں،
مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو پھر گناہ کبیرہ ہے۔ اگر عقیدہ یہ نہیں کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے یا جو کہے گا حق کہے گا، مگر رغبت ہے اس کی طرف، تو پھر کفر نہیں مگر گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے مگر گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ بھی کوئی چھوٹا جرم تو نہیں، کفر نہیں ہے مگر گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے لیے فرمایا یہ جو عوام میں رائج ہے آج کل تقریباً وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ کہتے کوئی اٹکل پچو تو ہے، کچھ تو بتائے گا، کچھ تو صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، یقین ہے کہ جو یہ بتائے گا تو پھر تو ہے ہی کفر۔ اور اگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح ہو، چلو کچھ پتہ کر لیتے ہیں، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم کیا لکھا؟ گناہ کبیرہ۔ اور شریعت نے اس کا سزا اس کو کیا دی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے ایک مرتبہ اس نظریے پر کہ برحق نہیں سمجھتا لیکن کچھ رغبت ہے، میل ہے، رغبت ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹا نقصان ہے؟ صرف اس بات پر کہ کیا ہے اس جوکی کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بتائے گا حق نہیں ہے، لیکن رغبت اور میلان ہے، رغبت اور میلان کے ساتھ گیا ہے، اس میں جرم کئی بن جائیں گے۔ اس کو دیکھ کے کوئی اور بھی کہ فلاں صاحب بھی آئے ہوئے تھے، فلاں تو بڑا رش لگا ہوا تھا، اتنے لوگ ماننے والے، فلاں بھی آیا ہوا تھا، اس کا جانا بھی اور کے لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا۔ تو اپنا اگرچہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ بات سچی نہیں، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ شاید سچی سمجھ کے آیا ہوا، اس وجہ سے آگے بھی لوگوں کے عقائد پہ اثر پڑے گا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ ایسا کیا میں نے 40 دن تیری نماز قبول نہیں کروں۔ اب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصروفیت سے ٹائم نکال کے نماز پڑھی ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو، ایک نماز بھی تو بڑا نقصان ہے، تو 40 دن کی چلی جائے۔ اس واسطے ایسے لغویات، خرافات اور ایسے جو حال کے جو انداز، یہ حقوق توحید میں سے ہے کہ ان چیزوں کی بہتری کی جائے، سمجھایا جائے لوگوں کو کہ یہ اس طرح بھی جانا کہ رغبت ہے، میلان ہے، پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے باز رہنا ضروری ہے، لوگوں کو بچانا لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر چھٹا مذاق کے لیے چلا گیا بطور ہزل و استہزاء، نہ یقین ہے نہ رغبت میلان ہے، لیکن صرف چلو مذاق کی کر آتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں تو ابس و مکروہ حماقت ہے، حماقت ہے۔ اب یہ ہے نا فقی کا کام کہ سب کو ایک ڈنڈے سے نہ ہانکے، جیسا جرم ہے بات ویسے کی جائے، جس طرح کی صورتحال۔ اب ان لوگوں کا انداز کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے جو نجومی کے پاس گیا، بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا اور مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، لیکن جہاں تو کیٹیگری سے اور ان کے لحاظ سے حکم ہوگا تو قبول بھی آسانی سے ہوگا، اس کے لحاظ سے ہدایت بھی لوگوں کو ملے گی اور اس کے لحاظ سے فرق بھی پڑے گا۔ اب یہ جو گیا ہے کہ صرف شو دیکھنے کے لیے کہ جاتا ہوں کیا ہوتا ہے، مذاق کرنے کے لیے، یہ تو مذاق کرنے کے لیے گیا ہے اور پتہ نہیں اس کو کیا سمجھے گی کس لیے گیا ہے، تو پھر فرمایا ابس مکروہ اور حماقت ہے۔ مکروہ کام ہے، حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے، نہ کفر ہے نہ حرام ہے لیکن مکروہ ہے، حماقت ہے۔ اور اگر چوتھا ہو، چوتھا کیا ہے کہ اس کی دکانداری ہے، گاہک ڈھیر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک روحانی بندہ جس کی روحانیت سلامت ہے یہ چلا جا اور اس کی بولتی بند کر دے، وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اس کا فراڈ ظاہر کر دے، یہ گیا ہی اس کے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہے۔ اگر اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ یہ جا کے وہاں اس پہ غالب آ سکتا ہے اور اس کو عاجز بنا سکتا ہے تو پھر اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے بھی اگرچہ جا کے ہاتھ ہی سامنے کیا اور فوراً اس نے اس کی چوری پکڑی، فوراً
اس نے اس کا مواخذہ کیا اور فوراً اس نے اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا، صلاحیت تھی اس کو مجلس میں برسرعام جھوٹا ثابت کرنے کی، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ کون سا؟ وہ حکم کفر والا، حرام والا، مکروہ والا نہیں، اس پر جائز والا حکم لگے گا۔ تو یہ ہے فقیہ کا طریقہ، اور یہ ہے امام احمد رضا کی فقاہت، اور یہ بدعات کے مقابلے میں ان کا کردار، اور شریعت جس کیٹیگری کے لحاظ سے چیزوں کو رکھتی ہے اس کے لحاظ سے اس کا حکم بیان کرنا۔ تو یہ آج حقوق توحید کے لحاظ سے یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کو بھی دھاندلی ہے اس دھاندلی کو روکنا یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس بنیاد پر سمجھاؤ اپنے محلے میں لوگوں کو، گھروں کے اندر ہر گھر میں ایسا بنا ہوا ہے کہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ جادو کے بارے میں وہ کتاب ہم نے بتائی کہ ٹھیک ہے جادو ہو جاتا ہے، مگر اس کے ذریعے سے آگے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور توہمات کا شکار ہو جانا، جو شریعت مطالعہ میں اس کے طریقے لکھے ہوئے ہیں اس کو دور کرنے کے لحاظ سے جو دعائیں موجود ہیں اور جو قرآن و سنت میں علاج موجود ہے اس علاج کے ساتھ اپنا علاج کرنا چاہیے، اور دوسرے امور جو ان کے لحاظ سے مکمل احتیاط ہونی چاہیے، اور ہر طرح کی جو دھاندلیاں ہیں ان کے مقابلے میں حق کی اذان دی جائے اور اس چیز کو واضح کیا جائے۔ امت آج بھی امت توحید ہے، اور بدعملی خرافات ان کا مقابلہ مل جل کر ہم سب کو کرنا ہے، تاکہ وہ امت کی بیس پر تو قائم ہے، آگے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عقیدے کمزور کرنے کی یا عمل کمزور کرنے کی یا بدعملی کی یا نام نہاد روشن خیالی کی، ان چیزوں کے مقابلے میں نکلنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ وہ بدی کا سیلاب گھر گھر میں داخل ہو جائے اور پھر اس کے مقابلے میں بند باندھنا مشکل ہو جائے۔ شیطان کے ہر کارے اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنا نیٹ ورک ان کے مقابلے میں مضبوط کرنا ہے، تاکہ جس درجے کی جس کی غلطی ہے اس کی بھی اصلاح ہو، اپنی بھی اصلاح ہو۔ حق نے کر دی دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کرے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس واسطے گلی گلی محلے میں چوک چوک میں بیٹھ کے لوگوں کو کہو کہ معیار الوہیت پر لوگ فراڈ کر رہے ہیں، واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا، یہ ہے معیار الوہیت۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مت جانو، اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت مت جانو۔ یہ پیغام اس کو تازہ رکھنا تاکہ جو امکانی غلطیاں وہ وقوع میں نہ آ سکے۔ امت اپنے عقیدہ توحید پر قائم ہے، معیار الوہیت کی وضاحت کرو، اور پھر جنہوں نے امت کی عزت داؤ پہ لگا دی ہے اور کہا ہے کہ اکثر کلمات پڑھنے والے بھی مشرک ہیں، ان کے دماغ ٹھیک کرو کہ تم شرک اور توحید کی تعریف کو جانو جو قرآن و سنت میں موجود ہے، اپنے جاہل مولویوں کی بنائی باتوں پہ یقین مت کرو، جس کے مطابق جو حرام ہے اسے حرام کہو، جو شرک ہے اسے شرک کہو، اور جو مکروہ ہے اسے مکروہ کہو، اور جو جائز ہے اسے جائز کہو، جو حد بندی ہے اس کے مطابق یہ تمام امور کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے اس عہد کے لیے جو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر وعدہ کیا تھا اور مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حلف اٹھایا تھا، اس کی خاطر آج بھی گلی گلی محلے میں اذان دیتے جا رہے ہیں۔ مرکزی عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہوا، گزشتہ رات عارف والا کی سرزمین پر اتنا تاریخ ساز اجتماع ہوا کہ ایک بہت بڑی عریض و طویل گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈویژن ادارہ صراط مستقیم ڈویژن صاحبال کے ذریعے تمام وہ اجتماع تھا، اس کا انعقاد ہوا۔ صوبائی سطح پر عقیدہ توحید سیمینار کے لحاظ سے انشاءاللہ 21 مئی کو خیبر پختونخوا جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، تو اس کا صوبائی عقیدہ توحید سیمینار ہری پور ہزارہ کی سرزمین پہ منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ 22 مئی کو آزاد کشمیر سطح پر آزاد کشمیر کا عقیدہ توحید سیمینار راولہ کوٹ کی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ملک میں بیرون ملک ہر جگہ حق کی اذان دیں گے اور دیتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے یہ بات ہر جگہ ہوتی رہے گی۔ توحید و رسالت کی خوشبو
ہر سو پھیلا کے دم لیں گے، ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے۔ بس ایک الہ ہے اللہ ہی، معبود نہیں ہے اور کوئی، پیغام یہ نبیوں ولیوں کا دنیا کو سنا کے دم لیں گے۔ قسمت ہے کیا امت کی بھلی، نہ پھیل سکا یا شرک جلی، ہم شرک کے دعوے داروں کو توحید دکھا کے دم لیں گے۔ منظور نہیں یوں ملت کے خرمن کو شعلے راہ کرے، ہم فکر چمن کے اشکوں سے یہ آگ بجھا کے دم لیں گے۔ ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں، ہم دیس کے چپے چپے سے ظلمت کو بڑھا کے دم لیں گے۔ یہ وقت ہے خوب تیاری کا، اب آیا دور بیداری کا، ہم فکر رضا کی دستک سے سنی کو جگا کے دم لیں گے۔ جہاں قاتل بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپے جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم پنجوں سے غازی کو چھڑا کے دم لیں گے۔ قرآن جلانے والوں کو، انسان ستانے والوں کو، اوروں کو دبانے والوں کو ہم پورا دبا کے دم لیں گے۔ جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے، اسلاف سے جو دھن پائی ہے دن رات پکا کے دم لیں گے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم قرض چکا کے دم لیں گے۔ نہ سوئے نہ سستائیں گے، بس شوق سے منزل پائیں گے، گر رب نے مہلت دی آصف ہر ظلم مٹا کے دم لیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔